یہ جو میں نے آیت ختم نبوت آپ کے سامنے قرآن کریم سے پڑھی ہے، جب بھی آپ بات کریں آپ کو سورت کا نام بھی آنا چاہیے اور اس کی آیت نمبر بھی آنی چاہیے، یہ یاد رکھیں، کیونکہ جب آپ بات کریں تو پھر یوں کر کے تلاش نہ کرنا پڑے، ایک لفظ بولیں اور وہ فوراً سامنے آئے۔ تو آیت ختم نبوت جو بنیادی آیت ہے، ورنہ عقیدہ ختم نبوت پر 100 قرآن کی آیات ہے۔ مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کامل میں 100 آیتیں اکٹھی کی ہیں، لیکن میں 99 چھوڑ کے ایک پر آپ کو سمجھانے لگا ہوں تاکہ آپ کو جو چیز بنیادی طور پہ یاد ہو۔ آیت ختم نبوت سورت احزاب میں، آپ سب بولیے کون سی سورت ہے؟ یہ 21ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 22ویں پارے میں ختم ہوتی ہے، کل 9 رکوع کی سورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سورت کا نمبر کیا ہے؟ 114 صورتیں ہیں نا، تو یہ سورت نمبر 33 ہے۔ آپ کو یاد نہ ہو تو یو فون کا نمبر دیکھ لیں بھی 0333 ہوتا ہے، تو سورت نمبر 33 ہے اور اس کی آیت نمبر 40 ہے۔ تو یہ سورت 2 پاروں میں ہے، 21ویں سے شروع ہے، 22ویں میں ختم ہے، تو آیت نمبر 40 22ویں پارے میں نشانی یاد رہے گی۔ یہ میں نمبر اس لیے یاد کروا رہا ہوں آپ کو کہ بتانے میں آپ کو آسانی ہو، سمجھانے میں آپ کو آسانی ہو۔ یہ کوئی جلسہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے خطابت کے جوہر کی بات کروں، یہ درس قرآن بسلسلہ کورس ہے، تو کورس میں سمجھا جاتا ہے۔ تو سورت کون سی ہے؟ آپ کو بلوانا پڑے گا یا آپ جواب دیں گے؟ سورت کون سی ہے؟ سارے بولیے۔ آپ سر ہلاتے ہیں، سر 4 کلو کا ہے اور زبان 4 چھٹانک کی ہے، اسے ہلانا زیادہ آسان ہے۔ سر نہ ہلائیں، زبان ہلائیں۔ کون سی سورت ہے؟ احزاب۔ اور اس کا نمبر کون سا ہے؟ 33۔ اور اس کی آیت کون سی ہے؟ 40۔ جب آپ نے بہت سی چیزیں یاد کرنی ہو نا اور آپ کو خطرہ ہو کہ یہ چیز بھول جائے گی، تو اس کی بھی یاد کرنے کا بہت آسان طریقہ۔ ایک کتاب ہے دی کی آف سکسیس، کامیابی کی چابی، اس کا اردو ترجمہ ہو گیا دوسروں پر چھا جائیں۔ یہ کتاب آپ لے لیں، اس میں بڑے آسان طریقے سے بندے کو ازبر کرنے کے لیے قواعد اور ضوابط اور اساویل موجود ہیں۔ ان میں ایک اصول یہ ہے کہ جو چیز آپ کو بھولنے کا خطرہ ہو نا کہ بھول جاؤں گا، تو کہتے ہیں اس کو اس چیز سے یاد کر لیں جو فضول ہو، یعنی اس سے تعلق نہ رکھے۔ مثلا اب سورت نمبر ہے 33 اور آپ کے ذہن میں آئے پتہ نہیں 33 ہے یا 32 ہے، تو اس کو یاد کر لو 0333 سے، آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ آیت نمبر ہے 40، تو آپ یاد کر لیں بھی 40 سال میں حضور پاک نے اعلان نبوت کیا تھا، تو 40 سے آپ کو یاد آ جائے گا۔ یہ چلہ لگانے میں 40 دن ہوتے ہیں، یہاں سے آپ یاد کر لیں، کچھ سے بھی آپ یاد کر لیں، تو اس طرح جب آپ یاد کریں گے آپ کو یاد ہو جائے گا، وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ تو سورت نمبر 33 آیت نمبر 40، اس میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں بنیادی طور پر۔ ویسے چلو میں 4 باتیں بتا دیتا ہوں، 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب میں ایک ایک کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھوں گا اور پھر مطلب بتاؤں۔ پہلا جملہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، دوسرا ٹکڑا ہے ولکن رسول اللہ، تیسرا ٹکڑا ہے وخاتم النبیین، اور چوتھا ٹکڑا ہے وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میں اب اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور پاک کی اولاد اتنے درجے کی نہیں تھی کہ وہ مرد کہلاتی، وہ تو بچے تھے اور فوت ہو گئے نا، تو رب نے فرمایا حضور پاک مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا، یعنی چھوٹے بچے تھے فوت ہو گئے ان کے اولاد۔ دوسرا لفظ ولکن رسول اللہ، لیکن حضور پاک اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تیسرا لفظ وخاتم النبیین، آخری نبی ہیں۔ اور چوتھا لفظ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ بولیے کتنی ہیں؟ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں تاکہ آپ مجھے سمجھا پائیں۔ ہو سکتا ہے میں آپ میں کسی کو کہوں مجھے سناؤ، اس لیے ذرا غور سے سننا۔ یہ ہے سورت احزاب، سورت نمبر ہے 33، آیت نمبر ہے 40، اور اس میں کتنے پوائنٹ ہیں؟ توجہ رکھنا، کتنے پوائنٹ ہیں؟ پہلا پوائنٹ ہے حضور پاک مردوں میں کسی کے والد، بولیے مردوں میں کسی کے والد۔ دوسرا پوائنٹ ہے اللہ کے رسول ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے آخری نبی ہیں۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا۔ کوئی ساتھی مجھے سنا دے یہاں سے۔
کوئی ایک ساتھی کھڑا ہو میرا اس بات کا خلاصہ سنائے تاکہ میں اگلا جملہ سمجھا پاؤں، مجھے پتہ چلے نا میں آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے۔ کوئی ایک ساتھی سنا دیں۔ آپ سنائیں گے یا میں انگلی رکھ کے کہوں بھی سفید ٹوپی سرخ ٹوپی؟ آپ فرمائیے۔ جی جی فرمائیے۔ آپ ذرا تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں، جزاک اللہ، اللہ آپ کو بھلا فرمائے۔ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر وخاتم النبیین، آخری، اور اللہ پاک ہر چیز کو۔ کوئی اور ساتھی سنائے، کوئی اور دوست، آپ سنائیے۔ جزاک اللہ، بہترین۔ جی ہاں، آخری، جزاک اللہ، اور اللہ پاک ہر چیز کو۔ جزاک اللہ۔ کوئی ایک ساتھی اور؟ آپ کو بولنا تو آئے نا، کورس کا معنی ہوتا ہے کہ بندہ کچھ سمجھے۔ مولانا جمیل رحمۃ اللہ کو اللہ پاک مغفرت فرمائے، رائمنڈ کے امام تھے، وہ حدیث بیان کرتے اور ہمیں کہتے کھڑے ہو کر سنا۔ ہم شروع میں سمجھتے ہیں کیڑی مصیبت گال پہ گئی ہے، مولوی آپ تقریر کر ساڈے گاٹے پایا، ہم یہ سمجھتے، لیکن بعد میں زبان کھلنا شروع ہو گئی۔ آپ سنائیں، آپ نوجوان ساتھی بیٹھے، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ ہی کو کہا ہے بیٹا۔ جی جزاک اللہ۔ میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں اور پھر کہنا، حضور پاک علیہ السلام مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں، حضور پاک علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، حضور پاک آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ہر چیز کو۔ ادھر سے کوئی ساتھی کرو، بسم اللہ۔ جی کوئی ایک ساتھی اور بھی اٹھ جائے، آپ فرما دیں۔ جی اور اللہ پاک جاننے والا۔ اب میں پھر دہراتا ہوں، اب آپ کی توجہ رہے گی نا، کیونکہ میں نے پھر حدیث بھی پڑھنی ہے، پھر آپ کو سوال جواب میں بھی لانا ہے۔